جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 طلبہ اس سال قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں، تحفیظ القرآن کی، لیکن یہ 2 طلبہ ان کے والد محترم جناب قاری محمد اجمل صاحب اور محترم جناب خلیل اللہ صاحب، ان کی خواہش تھی کہ ہم ایک خوشی کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انہیں موقع دیا ہے۔ باقی ہماری تقریب بخاری ہوگی تو اس میں تمام طلباء کی دستار بندی بھی ہوگی اور انشاءاللہ انہیں سند اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قاری اجمل صاحب اور قاری عبداللہ صاحب جو بلال کروڑی کے رہنے والے ہیں، یہ دونوں ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں۔ اسی جامعہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اسی جامعہ کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بلال کالونی میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور ان کے بچے بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سال قاری عبداللہ صاحب کے صاحبزادے نے قرآن کریم مکمل کیا تھا، اس سال یہ 2 بچوں نے مکمل کیا ہے، اور قاری اجمل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک بیٹا علوم اسلامیہ میں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس سال انہوں نے بلوغ المرام بھی مکمل کی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جائے اور اس پروگرام کے اندر اب اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس پروقار پرسعید محفل کے اندر ان کی برادری کے دیگر افراد بھی موجود ہیں اور ہمارے مہمان گرامی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے محترم شیخ قاری اللہ داس صاحب حفظہ اللہ تعالی کو بھی تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اب میں فضیلت الشیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ الشیخ محمد ضیاء الحق بھٹی صاحب، نائب شیخ الحدیث المہد السلفی کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بہت ہی سعید مجالس ہوتی ہیں ایسی کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی گفتگو ہو، باتیں ہوں، قرآن و سنت کی بہاریں ہوں۔ اللہ کی توفیق سے جن جن بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل فرمائی، الحمدللہ سارے ہی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بھی، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اساتذہ، اپنے والدین کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بالخصوص وہ 2 بچے جن کے حوالے سے آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے، ان کے لیے بھی ہماری بہت ساری دعائیں ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی۔ یہ بابرکت راستہ ہے، اس میں ایسی مجالس کے ذریعے ترغیب اور تحریض ہے
تاکہ ہم ان سلسلوں کو اور آگے بڑھا سکیں، اللہ کے دین کی خدمت جتنی زیادہ ہو سکتی ہے وہ کریں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ ایک دن مسجد نبوی سے متصل چبوترے پر موجود تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے پاس آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے سمجھانے کا انداز بڑا ہی نرالا تھا، ہر عام و خاص آپ کی بات کو سمجھ لیتا اور دل کی گہرائیوں تک آپ کی بات چلی جاتی، انداز ایسا سلیس۔ آپ سوال فرماتے ہیں کہ بتاؤ ساتھیو، تم میں سے وہ کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں اونچی کوہان والی گابن مفت میں لے کے آ جائے۔ یہ 2 وادیاں تھیں، اس دور میں وہاں جانوروں کی منڈی لگا کرتی تھی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان 2 وادیوں کا نام لیا۔ اونچی کوہان والا سے مراد قیمتی نسل کی اونٹنی ہے، گابن پھر وہ 1 نہیں 2 ہوتی ہے، 2 4 ہوتی ہیں، مفت میں لے کر آ جائے، کون چاہتا ہے؟ سیدنا عقبہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات ایسے ہی ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، کون نہیں چاہے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص اٹھے اور اللہ کے گھر میں جا کر قرآن مجید کی 2 آیات سیکھ لے، اس کے لیے ان 2 گابن اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 آیات سیکھ لے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 سیکھ لے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قرآن مجید کی ان آیات کے سیکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر بتایا، پورا قرآن جن سینوں میں ہے، اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، ہم یہی کہیں گے ان سینوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ جو وعدہ کیا رب تعالیٰ نے کہ میں اپنے دین کی حفاظت فرماؤں گا، اس کتاب کو میں نے ہی نازل کیا اور میں ہی حفاظت کروں گا۔ حفاظت کے مختلف انداز، ان میں سے ایک بہترین طریقہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ کرنے کا، تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے اللہ ہی نے ان چھوٹے چھوٹے سینوں کو منتخب کر لیا ہے اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے، کہ جن میں پورا کا پورا قرآن محفوظ ہے ان چھوٹے چھوٹے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب سے ہمیں جوڑ دے پوری زندگی، جس طرح کے جڑ جانے کا حق ہے، اللہ ہمیں اس کتاب سے ویسے ہی جڑ جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کتاب سے جڑے، تعلق جوڑے اور پھر اس کتاب کو غلط مقاصد اور دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرنے والے نہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح چنا ہے اپنے دین کے لیے، اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ
وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرنے والے اور پڑھنے پڑھانے والے، یتلون کتاب اللہ اور یتدارسونہ، باہم پڑھا رہے ہیں. 4 انعام کا اعلان کر رہے ہیں اللہ کے نبی، 4 انعامات کا. کیا آپ دیکھتے ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے عہدے والا آئے، پولیس، فوج، رینجرز کے لوگ کس طرح اطراف میں ہوتے ہیں. ایک دنیا سے رغبت رکھنے والا بندہ، اس کے دل میں خیال آتا ہے کاش کہ یہ شان و شوکت ہمیں ملے. لیکن اللہ کی اس کتاب سے جڑنے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم تلاوت میں، تعلیم و تعلم میں جڑتے ہو، اللہ تمہارے احترام کے لیے تمہارے اطراف میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے. حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، دوسرا انعام کیا ہے؟ وہ سکون جو ہر بندے کی خواہش ہے. ڈھونڈ رہے ہیں لوگ سکون، سکون مل نہیں رہا. کروڑ پتی ہے، ارب پتی بن گئے، سکون نہیں مل رہا. سکون ڈاکٹروں کے سامنے بیٹھے ہیں، گولیاں لے کے رات کو نیند کے لیے سو رہے ہیں، نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے. سکون اڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ دولت، یہ دھن کس کام کی؟ یہ نام، یہ شہرت، یہ عہدے کس کام کے اگر ہمیں ہی سکون نہیں ہے؟ ہمارا جسمانی اور روحانی سکون حاصل نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آؤ، وہ سکون چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرو، پڑھو، پڑھاؤ. اللہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ سکونت طاری فرماتا ہے. وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں رب سے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. انبیاء بھی دعا کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل ہو. اللہ کی وہ رحمت جس رحمت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اللہ کی وہ رحمت جس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اللہ کی وہ رحمت جس کے بغیر نہ دنیاوی کامیابی مقدر ہے، نہ آخرت کی سرخروئی نصیب بن سکتی ہے. وہ رحمت جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ. صحابہ نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. وَلَا أَنَا إِلَّا أَن تَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے. فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. جب لوگ اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. وہ رات کو اسی اللہ کی کتاب کی سورتوں میں سے ایک سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی. قریب بندھا ہوا گھوڑا بدک اٹھتا ہے، اچھل پڑتا ہے. خیال آتا ہے صحابی رسول کو کہ قریب بیٹے یحییٰ کی چارپائی ہے، یہ جانور اپنی رسی توڑوا کر بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. تلاوت کو روکتے ہیں، گھوڑا بھی رک جاتا ہے. پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا اچھلنے لگ جاتا ہے. پھر روکتے ہیں، گھوڑا بھی رک جاتا ہے. جلدی سے تلاوت مکمل کی، نماز مکمل کی، گھوڑا رک جاتا ہے.
اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آج میری اس تلاوت سے اس جانور کو کیا تکلیف پہنچی کہ جب میں پڑھتا ہوں یہ کودنے اچھلنے لگتا ہے. آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، آسمان کو چڑھتی ہوئی جا رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے. یہ عجیب منظر صبح کی نماز کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں صحابی رسول. رات یوں ہوا ناطے کے وہی پیغمبر کو بذریعہ وحی الہی پہلے اطلاع مل چکی ہے. فرماتے ہیں اسید کاش کہ تو تلاوت کو جاری رکھتا. تم تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے. تو تلاوت کو روکتا نہ، فرشتے زمین پر اترتے اور تم لوگوں سے مسافے کر کے جاتے. تم نے تلاوت کو روکا، وہ واپس چلے گئے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت یوں ڈھانپ لیتی ہے اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یوں جڑ جاتے ہیں. اور پھر ان سب سے بڑا اعزاز و انعام کہ وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ جس کو فخر جچتا بھی ہے، جس کی تکبر صفت بھی ہے، وہ فرشتوں میں فخریہ انداز میں اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو زمین پر اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے. اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑنا اور تعلق جوڑنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو اللہ رب العالمین اپنی اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے، وابستہ کرے. ہمارا مرنا جینا انہی کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ یہ ہماری سنی سنائی باتیں اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے، اللہ سب کے دلوں میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.